بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے بغیر استحقاق کے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تاہم ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان وہ نعمت ہے جس کو مال پیسے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندہ اپنی ذہانت اور قابلیت کے بل بوتے پہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ خاندان اور ذات برادری کی بنا پہ کسی کو ایمان نہیں مل سکتا۔ یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مکہ مکرمہ میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست دین کی دعوت سننے والے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہم پر اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، اللہ کو درخواست نہیں دینی پڑی، کوئی مال پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، ایمان کی خاطر ہمیں سفر نہیں کرنا پڑا، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھائے ایمان کی دولت ملی۔ شاید اس وجہ سے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں۔ ہم نے اگر ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ حضرت بلال صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، آپ بتائیے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ صحیح بتا سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ آپ حضرات کو پتا ہے گھر میں چارپائیاں ہوتی ہیں، کرسی میز ہوتی ہے، رضائی کمبل ہوتے ہیں، لیکن کسی چیز کی اتنی حفاظت نہیں کی جاتی جتنی حفاظت گھر میں خواتین کے سونے چاندی کے زیورات کی جاتی ہے یا نقدی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا، اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ ایمان کے لیے سب سے زیادہ ناموافق اور پرخطر زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کقطع اللیل المظلم،
جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، صبح گھر سے اٹھیں گے، نکلیں گے ایمان کی حالت میں، شام کو گھر لوٹیں گے تو ایمان سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس تو ویسے بھی کمزور سا ایمان ہے، متزلزل اور ڈگمگاتا ایمان ہے۔ ہمارے وہ اکابر جن کے سینوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اور مضبوط ایمان ہوتا تھا، وہ بھی اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میرے بھائیو، اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے اہل اللہ کا دامن تھامنا انتہائی ضروری ہے۔ اہل اللہ مشائخ صوفیاء ہوتے ہیں، حضرات علماء ہوتے ہیں، قراء اور حفاظ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جب کسی پر ایک مرتبہ ان کی نظر پڑتی ہے تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ کافر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ منورہ وہ تشریف نہیں لے گئے تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ اپنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما دو صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ ان دونوں حضرات نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی، قرآن کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہو چکے تھے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ اس طرح دو بندے آئے ہیں، کسی نئے دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور اثر رسوخ ان کا بڑھ رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غصے ہو گئے اور فرمایا یہ کون ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں؟ اپنے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ لو یہ بندے کون ہیں، ان کی تعلیم کیا، ان تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے، پہلی ملاقات میں دل دے بیٹے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، واپس آ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت سعد بن معاذ نے دیکھ لیا، دیکھتے ہی فرمایا واللہ قسم ہے خدا کی لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم، اسید جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ اور دل تو بدل جاتے ہیں، اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو چہرے بھی بدل جایا کرتے ہیں۔
ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ قریب کے زمانے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، چند دن پہلے ایک ہندو جوگی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں اس نے مجھ پر کیا تصرف کر لیا کہ وقفے سے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ہندو بن جاؤں۔ یہ ہندو جوگی بھی باقاعدہ تصرف کرتے ہیں جس طرح کے مشائخ صوفیات توجہ ڈالتے ہیں، وقفے سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی ہندو بن جاؤں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا، اپنے ایک خادم کو ساتھ روانہ کر دیا کہ جائیں اور رائے پور شریف حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، حضرت کو ان کا بتا دیں کہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں اس بندے کو ساتھ لے کے روانہ ہو گیا، ہم رائے پور پہنچے تو وہاں پہ رات کا وقت ہو چکا تھا، حضرت سے ملاقات ہوئی، ہم نے اپنا مدعا بتا دیا کہ اس بندے کا یہ معاملہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ ابھی چلے جاؤ آرام کر لو، صبح کے وقت ملاقات کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سیر کے لیے، چہل قدمی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے اور اپنے خادم سے کہا کہ وہ رات کے وقت 2 مہمان آئے تھے سہارنپور سے، ان کو بلاؤ۔ تو خادم ہمارے پاس بھاگتا ہوا آیا کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات تو میں نے سن لی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسانیت کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ ایسی انگلی سے اشارہ کر دیا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسی ہی دلوں کو بدلتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے جانا ہے سیر کرنے کے لیے اور تم واپس چلے جاؤ۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ اتنا دور کا سفر کر لیا، ایک بندے کو لے کے آیا، اس کی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے اور حضرت نے بس اتنا کر دیا اور ہمیں فارغ کر دیا۔ فرماتے میں تو پریشان تھا، لیکن چند قدم آگے چلے تھے، اس بندے نے کہا کہ میرے دل سے وہ وساوس ایسے صاف ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ کبھی یہ وسوسہ آیا ہی نہ ہو۔ صرف اتنا کہہ دیا کہ دلوں کو اللہ اسے بدل دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وقفے سے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لوں، خیال آتا ہے کہ اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لوں۔ اب اس کا یہ خیال تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مجھے سمجھائیں گے، میری منت سماجت کریں گے، نہ کرو یہ کام، یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ نہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک زوردار تھپڑ سینے پہ مارا، فرمایا دفع ہو جا یہاں سے، اسلام کو تیرے جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، دفع ہو جا یہاں سے، اسلام کو تیرے جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ وہ بندہ کفر کا ارادہ کر چکا ہے اور حضرت تھانوی ایسے دھتکار رہے ہیں، سمجھانے کی بجائے، تسلی دینے کی بجائے، مطمئن کرنے کی بجائے اس کو دھکا دے رہے ہیں۔ لیکن وہ بندہ کہتے پتہ نہیں اس تھپڑ میں کیا کمال تھا کہ بس وہ لگتی ہی میرے دل کے سارے وساوس ختم ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ والوں کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں۔ اللہ والے کسی کو دیکھیں ایمان کی دولت مل جاتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اللہ والے کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ پھر بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک خلیفہ مجاز ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو پڑھائی کے دوران ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بابا جی 3 پہیوں والی معذوروں کی سائیکل پہ روزانہ آیا کرتے تھے اور عصر کے بعد مدرسے کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، سائیکل پہ بیٹھے رہتے تھے، عصر سے لے کے مغرب تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی وہ بندہ سائیکل روانہ کر کے کہیں چلا جاتا تھا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا،
دیا۔ ایک دن ہماری استاجی نے پوچھ لیا کہ بابا جی آپ کہاں سے آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو کپڑے چاہیے۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، کمی کسی چیز کی نہیں ہے، بس ٹانگوں سے معذور ہوں، چل پھر نہیں سکتا۔ میں یہاں پہ کیوں آتا ہوں؟ جب میری جوانی کے ایام تھے، ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سروزہ لگانے کا موقع ملا۔ حضرت نے ہمیں سروزے کے ایام میں فرمایا کہ بیٹا اس وقت تم جوان ہو، دین کی خاطر چلت پھرت کر سکتے ہو، نقل و حرکت کر سکتے ہو، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، خوب محنت کرو، دین کی دعوت کا کام کرو، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی ٹانگیں آپ کو اٹھانے سے معذور ہو جائیں گی، بڑھاپا آ جائے گا، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاؤ گے۔ تو میری ایک وصیت سن لو کہ جب ایسا وقت آپ پر آ جائے تو روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کسی مدرسے کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرو، آنے جانے والے علماء طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ صرف علماء طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بلکہ کئی مرتبہ سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کو محبت کی نظر سے دیکھا، ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ والدہ نے ان کو صندوق میں بند کر دیا، دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، صندوق نظر آیا، غلام کو دوڑایا، صندوق پکڑ کے لے آؤ، صندوق پکڑ کے لے آیا۔ جب فرعون نے صندوق کو کھولا، اندر انتہائی خوبصورت بچہ سکون اطمینان کی حالت میں لیٹا ہوا تھا، اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا، دیکھتی ہی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بچے کو میں نے دیکھا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ فرعون نے کہا یکون اللہ کے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، وَأَمَّا أَنَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، فرعون کی بیوی کو ایمان مل گیا، فرعون ایمان سے محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقر فرعون بأنه قرة عین له كما اقرت به امرأته لهداه الله به كما هدى به امرأته، اگر فرعون بھی ایسا ہی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ فرعون کی بیوی نے اقرار کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسا ہی ہدایت سے نوازتا جیسا کہ فرعون کی بیوی کو ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ صرف اتنا کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ تفصیلی گفتگو کا وقت بالکل نہیں تھا، اس لیے میں نے نان سٹاپ تیزی کے ساتھ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی ارشد درخواستی صاحب، ان حضرات کی پرخلوص دعوت پہ یہاں پہ حاضری ہوئی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے، کل صبح 10 بجے میرا ختم بخاری کا پروگرام ہے میاں والی میں، تو صبح 10 بجے میرا بیان ہے اور درس ہے، اور حالت یہ ہے کہ 8 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں، اور 8 گھنٹے لگیں گے تب جب موٹر وے کھلا ہوگا اور دھند نہ ہو، ورنہ پھر پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو پھر وقت پہ پہنچنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اب اگر ابھی روانہ بھی ہو جاؤں گا تو پھر بھی 9:30 بجے وہاں پہنچوں گا اگر سیدھا سفر شروع کروں، اور اللہ کرے خیریت سے پہنچ جائیں ہم۔ آپ حضرات کے لیے اتنا ہی میں نے گزارش کر لی، اور سمجھنے والوں کے لیے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے زیادہ بھی نہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس تھوڑے کو کافی بنا دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔